مورخین نے لکھا، سیرت حلبیہ وغیرہ میں منقول ہے کہ سب سے پہلے عرب میں جو ہے بت پرستی آئی۔ کہاں سے آئی؟ کیونکہ وہ بنو اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل السلام کے اولاد تھے، اور بت پرستی کی مخالفت کرنے میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ان کی اولاد میں بت پرستی آ گئی تو کیسے آئی؟ ایک زمانہ گزرا، ایک زمانہ اسی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ایک زمانہ گزرا عرب کا۔ پھر ایک وقت آیا، ایک قبیلہ تھا عرب کا بنو خزاعہ، اس کا ایک سردار تھا عمر بن لوحی الخزاعی۔ یہ شخص بڑا مالدار بھی تھا، اور عرب کے جو اوصاف تھے ایام جاہلیت میں بھی ان میں ایک وصف بڑا مشہور تھا، اور وہ تھی سخاوت۔ آج بھی دنیا میں سخاوت کی مثال دی جاتی ہے تو کس کی مثال دی جاتی ہے؟ حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے۔ سخاوت میں حاتم طائی کا نام تو ضرب المثل ہے، یہ تو حاتم طائی ہے، اتنا بول دینا ہی کافی ہے اس آدمی کے سخی ہونے کے لیے۔ یہ حاتم طائی کون ہے؟ عرب ہی کے ایک قبیلے کا ایک آدمی تھا، تو سخاوت عام تھی۔ تو وہ بندہ بڑا سخی تھا، مالدار تھا، اور اس نے بنو جرہم سے بنو اسماعیل کو، جو بنو جرہم پر غالب آ رہے تھے، ان کو بچایا تھا، اور بچا کر کیا ہے وہ مکہ کا متولی بن گیا تھا، خانہ کعبہ کا متولی بن گیا تھا۔ اس نے ساری سرداریاں حاصل کر لی تھی، اور مالدار تھا، لوگوں میں سخاوت کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، وقتاً فوقتاً لوگوں کو کھلاتا پلاتا، اس طرح ہر دل عزیز تھا لوگوں کے بیچ میں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس شخص نے کیا کیا، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو حج کے موقع پر وہ کیا کرتا تھا، بس اوقات 10,000 اونٹ اس زمانے میں ذبح کروا کے لوگوں کو کھلاتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی دعوت کتنی بڑی ہوتی تھی۔ تو وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ علاج کرا کرا کے تھک گیا۔ اسے بتایا گیا کہ ملک شام میں بلقا نامی ایک مقام ہے، اس مقام میں ہے نا ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، ایک گرم پانی کا کنواں ہے، اور اللہ قادر ہے، ایسی ایسی چیزیں آپ کو، جڑی بوٹیوں کا علاج تو آپ کو معلوم ہی ہے، بہت سی ایسی ترکاریاں ہیں جس سے بہت سی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر صحیح استعمال کرے اور صحیح لوگوں کے رہنمائی میں استعمال کرے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلونجی میں سوائے بیماری کے ہر موت کی شفا ہے، ہر موت کی شفا ہے۔ تو ایسے ہی بعض علاقے کے پانیوں میں بھی اثر ہوتا ہے، ہواؤں میں بھی اثر ہوتا ہے، ہواؤں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض علاقے کی ہوا اور پانی ہے نا ہاضمہ ٹھیک کر دیتی ہے، بعض علاقے کا پانی ہے نا ہاضمہ خراب کر دیتا ہے، ہاضمہ خراب کر دیتا ہے۔ آپ بعض علاقوں میں جاؤ کھانے کے لیے زیادہ بھوک لگتی ہے، آپ بعض علاقے میں جاؤ کھانے کے لیے بھوک ہی نہیں لگتی، آپ کا میزبان کھانا بنا بنا کے تھک جاتا ہے مگر آپ کھا نہیں سکتے۔ فضا کا اللہ کی بنائے ہوئے نظام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی ایک چشمہ تھا وہاں پہ، اور وہ گرم پانی کا چشمہ تھا، اور اس کے بارے میں ملک شام میں مشہور تھا کہ اس میں جو آ کر نہا لے گا اسے شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ اب انسانی ذہن ہے، کچھ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی مارکیٹ لگا لیتے ہیں۔ تو اب وہاں پر ایک مارکیٹ لگی ہوئی تھی، اس کو ایک بت سے منسوب کیا گیا تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے بت رکھ دیے گئے تھے اس چشمے کے پاس، لوگ آ کے اس میں نہاتے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ اب عرب اسے نہ آشنا تھے، جب تک عمر بن لوحے کو یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے تک عرب کو معلوم ہی نہیں تھا بت پرستی کیا ہے، وہ تو دین ابراہیمی پہ چل رہے تھے۔ تو وہ گیا، پانی نہایا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو دیکھا کہ کیا عجیب و غریب کر رہے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا اس نے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہم انہی بتوں سے کیا ہے بارش طلب کرتے ہیں، انہی سے ہم اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم کو بھی کچھ تھوڑے دو، اس میں سے ہم کو بھی کچھ دو۔ تو وہاں سے وہ بت لے کر آیا، اور وہاں سے مکۃ المکرمہ میں بت پرستی کا دور شروع، کیونکہ وہ عرب کا انتہائی مانا ہوا سردار تھا، محبوب سردار تھا، ایسا سردار تھا۔ اس لیے اہل حکمت دو باتیں کہتے ہیں، دو قسم کے لوگ اگر قوم کے، کسی بھی قوم کے دو قسم کے لوگ راہ راست پر رہے تو پوری قوم راہ راست پر رہتی ہے، اور دو قسم کے لوگ اگر بگڑ جائے تو پھر قوم کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک اس قوم کے علم